وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ سورۃ القدر ہم سب جانتے ہیں 30ویں سپارے کی بہت ہی خوبصورت سورہ ہے۔ لیلۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم ہی نے نازل کیا اس کو، یقیناً ہم نے نازل کیا اس کو یعنی قرآن کو لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کس نے بتایا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ والروح، اس میں اترتے ہیں ملائکہ اور جبریل علیہ السلام، فیہا اس میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اذن سے، من کل امر تمام امر کے ساتھ، تمام احکامات کے ساتھ، تمام امور کے ساتھ۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہی ہے وہ فجر کے طلوع تک۔ تو اس سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے اس میں ہمیں فعل ملا انا، تو انا حرف مشبہ فی الفعل اور نحنو، اور فعل ہمیں ملا انزلنا، ٹھیک ہے جی، انزلنا ہو۔ اچھا جی، اب اگر ہم فعل انزلنا ہو پہ غور کریں تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ کون سا فعل ہے جناب؟ ہم نے نازل کیا، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور فعل ماضی ہے یا مضارع ہے یہ بتا دیجئے۔ مضارع ہے سر۔ مضارع کیسے ہو سکتا ہے؟ ماضی ہے سر، انزلنا ماضی ہے سر، انزلنا ماضی ہے تو اس کے شروع میں تو حمزہ آ رہا ہے، جبکہ اس کا مادہ ہے نون، زا اور لام۔ دیکھیں جی، آپ لوگ کو جو ہے مضارع کی غلطی لگی وہ اس وجہ سے لگی کہ اس کے شروع میں آپ کو حمزہ ملا، آپ بولتے جی افعلو، نفعلو کا وزن، لیکن یہ تو جمع متکلم کا صیغہ ہے، دیکھیں نا اس کے آخر میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، نا اس کے آخر میں آ رہا ہے، تو اس کا مادہ ہے نون، زا اور لام، یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے جی، ہاں جی۔ تو اب ہمیں یہ پتا چلا کہ اس کے شروع میں ایک حمزہ بھی آ رہی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمیں پتا ہے فعل ماضی جو ہے اس میں تو مادے سے پہلے کچھ بھی نہیں آتا، یعنی جیسے ہم نے جتنے فعل پڑھے، جیسے ایک فعل آپ نے پڑھا کتبہ، اگر کتبہ کی آپ کو بولی جائے ماضی کی گردان کیجئے تو کتبہ، کتبہ، کتبو، کتبت، اور آخر تک چلے جائیں گے آپ کتبتو، کتبنا، صحیح ہے جی۔ تو یہ شروع میں حمزہ کیسے آیا؟ اب یہ بات سوچنے کی ہے
کہ جناب یہ شروع میں جو حمزہ آیا ہے یہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو آج انشاءاللہ ہم ایک نیا ٹاپک شروع کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ ٹاپک کیا ہے وہ میں انشاءاللہ آپ کو ابھی انٹروڈیوس کراؤں گا. اچھا, جو انزلناہ ہے اس کو جب ہم قرآن میں دیکھیں گے تو ہمیں ایسے ملے گا لکھا ہوا. ٹھیک ہے جی. یعنی جو نون ہے اس کا الف کھڑے زبر کے ساتھ شو کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, وہ لکھنے کا طریقہ ہے کہ ایسے لکھا جائے گا, ملا کے لکھا جائے گا. اچھا جی, اب آتے ہیں ہم ٹاپک کی طرف. تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے فعل کی ایک تقسیم پڑھی تھی, فعل کی مختلف آپ نے ڈویژنز پڑھی تھی, ماضی مضارع, معروف مجہول, لازم متعدی. اسی طرح ہم نے صحیح غیر صحیح پڑھا. ٹھیک ہے. ایک تقسیم اور ہے جو میں نے آپ کو اس وقت بتائی تھی, وہ ہے جی حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی. اچھا, حروف مادہ کی تعداد کے اعتبار سے کیا ہے؟ ثلاثی اور رباعی. ہم نے کہا تھا جی ہم تو ثلاثی ہی پڑھیں گے, ہم رباعی تو پڑھیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, آج آپ کے سامنے ایک تقسیم اور ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں, وہ ہے ابواب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے جی, ابواب کے اعتبار سے. آپ نے اب تک 6 ابواب پڑھے ہیں. ٹھیک ہے جی. وہ کیا کیا ہیں ذرا مجھے بتا دیجئے. آپ نے پڑھا فتح, یفتح. اس باب کو آپ نے کیا کہا, کیا نام دیا؟ باب فا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کون سا باب پڑھا؟ نصر یمسی. ٹھیک ہے جی, کسی بھی ترتیب میں چل سکتے ہیں ہم, اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے. یضرب, باب ضاد. اس کے علاوہ آپ نے پڑھا نصارا, ینصر. ینصر. ٹھیک ہے جی. سمیع یسمع. ٹھیک ہے جی, باب نون ہو گیا. اس کے بعد آپ نے سمیع یسمع. ٹھیک ہے جی, باب سین ہو گیا. اور جی حسیبہ یحسب. حسیبہ یحسب. حسیبہ یحسب. یحسب. ٹھیک ہے جی, باب ہا ہو گیا. اس کے بعد کرما یکرم. کرما یکرم. کروما اور یکرم. ٹھیک ہے جی, باب کا. تو آپ نے یہ 6 باب اب تک پڑھے. آپ کو یاد ہے ان باب کی ہم نے ہیڈنگ کیا دی تھی؟ ان کی ہم نے ہیڈنگ دی تھی ابواب, یعنی دروازے, گیٹس, ڈورز, ابواب. اور آگے ہم نے کیا بولا تھا؟ ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد, یعنی only 3. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, only 3 کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ میں نے آپ کو کہا تھا جی اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا ان 6 ابواب کا جو کہ اب تک آپ نے پڑھے ہیں, اور کئی سو ہزاروں فعل جو ان ابواب سے آئیں گے, ان میں جو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا, یہ آپ کے سامنے لکھا ہے, فتح, ضرب, نصر, سمع, حسب, کرما. جو بھی فعل آپ نے پڑھے اب تک, کتب, قام, غیر صحیح فعل بھی لے لیں. صحیح ہے جی, سب کے سب. ٹھیک ہے. تو یہ جتنے بھی ابواب ہیں, ان سب, یہ جو 6 ابواب ہیں, ان سے جو بھی فعل آئے گا, صحیح ہے جی, کوئی بھی فعل آئے. جیسے میں آپ کو بولوں جی ایک مادہ ہے کاف تا با, آپ بولیں گے اس کا باب کیا؟ میں کہتا ہوں جی نون. نون سے ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بولیں گے نصر ینصر کے وزن پہ کتب یکتب. اور بھی جتنے فعل میں آپ کو دے دوں, اگر ان 6 ابواب سے ہوں گے نا, ابھی ہم نے پڑھے ہی ہیں سر, ان سب کا ماضی کا جو پہلا صیغہ ہوگا اس میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی حرف نہیں ہوتا. ایسا ہی آپ گردان جتنی چاہیں کریں, جو ماضی کا پہلا صیغہ ہے اس میں حروف مادہ جو ہیں ان کے علاوہ کوئی حرف نہیں آتا ایڈیشنل. فاتح, تینوں حروف مادہ ہیں. ضرب حروف مادہ ہے. نصر حروف مادہ ہے. سمع, سین میم عین حروف مادہ. حسبہ میں بھی اور کرما میں بھی صرف حروف مادہ ہیں بس, کچھ ایڈیشنل نہیں آتا. اس لیے ان کو کہتے ہیں ثلاثی. ثلاثی کیوں؟
کیونکہ مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہے. ہمیں پتا ہے 99.9% افعال کا مادہ جو ہے وہ 3 حرفی ہی ہوتا ہے. صحیح ہے جی. رباعی تو ہم نے پڑھنا ہی نہیں ہے، یعنی 4 حروف مادہ والے جو ہیں وہ ہم نے پڑھنا ہی نہیں، ہم تو 3 والے ہی پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے جی. وہ ہمارے کورس میں ہی نہیں ہے رباعی تو، کیونکہ وہ چند ہی افعال ہیں گنتی کے. صحیح ہے جی. اچھا جی، یہ جو ثلاثی ہیں اس میں جو ثلاثی مجرد یعنی اونلی 3 کا مطلب ہے کہ ماضی کے پہلے صیغے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی چوتھا ایڈیشنل حرف نہیں آتا. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ جناب کیا ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی ایڈیشنل حرف آ بھی سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے یس، آ سکتا ہے. اچھا جی، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو کہتے ہیں ابواب ثلاثی. اچھا ثلاثی تو ثلاثی ہیں کیونکہ حروف مادہ جو ہیں وہ تو 3 ہی ہے نا 99.99 کے، لیکن اب مجرد نہیں ہے کیونکہ مجرد کا مطلب تھا اونلی 3. اب ہے ثلاثی مزید. مزید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زیادہ. ایکسٹرا. ایکسٹرا، ایڈیشنل. اس کو کہتے ہیں جی مزید فیہ. ٹھیک ہے جی، مزید فیہ یعنی ثلاثی میں کچھ ایکسٹرا. ٹھیک ہے جی. تو نام انشاءاللہ سب ساتھیوں کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ثلاثی مجرد جو آپ نے پڑھے 6 اب تک، یعنی اونلی 3 جن کے ماضی کے صیغے میں پہلے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی ایکسٹرا حرف نہیں ہوتا. اب ہیں ابواب ثلاثی مزید فی، یعنی ماضی کے پہلے صیغے میں 3 حروف مادہ کے علاوہ کچھ ایکسٹرا آ جائے گا. کبھی ایک حرف ایکسٹرا ہوگا یعنی 3 حروف مادہ اور ایک ایکسٹرا حرف. کبھی 2 حرف ایکسٹرا ہوں گے یعنی 3 حروف مادہ 2 ایکسٹرا حرف. کبھی 3 ایکسٹرا حرف بھی آ جائیں گے یعنی 3 حروف مادہ اور 3 ہی ایکسٹرا حروف. سمجھ رہے جی؟ اچھا جی، اب آپ کہیں گے جی ابواب ثلاثی مجرد کے تو آپ نے 6 ابواب پڑھائے تھے، تو ابواب ثلاثی مزید فی کے کتنے ابواب ہیں؟ تو جی اس کے 10 یا 12 ابواب کہے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، مزید فی کے 10 یا 12 ابواب کہے گئے ہیں، لکھے گئے ہیں، لیکن ہم وہ سارے نہیں پڑھیں گے. ہم اس میں صرف انشاءاللہ 8 ابواب پڑھیں گے. 8. ٹھیک ہے جی، جو قرآن میں زیادہ تر استعمال ہوئے. ٹھیک ہے جی، وہ 8 ابواب ہیں، اور اس میں بھی کچھ تو ایسے ہیں جو شروع کے 1 2 3 ہیں اور آخر میں بھی ایک آدھ اور بھی، یعنی یہ 8 کے 8 جو ہیں یہ کثرت کے ساتھ آپ کو مل جائیں گے، اور خاص طور پہ ان میں سے کچھ تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ 8 ابواب میں سے استعمال ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب 8 ابواب کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا یہ سب ساتھی سمجھ لیں کیونکہ یہ کی ہے. اگر آپ نے ان ابواب کو پڑھنے کا طریقہ سمجھ لیا نا جناب، تو پھر یہ 8 ابواب بڑی تیزی سے ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم پہلے 2 میں تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں گے اور پھر کتنی تیزی سے چلیں گے. تو ان کا طریقہ کیا ہوگا پڑھنے کا یہ سمجھ لیجیے. دیکھیے جی، جب بھی آپ کو کوئی باب بتایا جائے گا تو اس باب کا ایک نام ہوگا. جیسے یہاں نام ہوتے تھے نا، صحیح، فا ضاد نون سین ہا کاف، یہاں پہ بھی نام ہوگا، لیکن یہاں پہ اس کا نام حرف نہیں ہوگا. جیسے ثلاثی مجرد میں تو حرف ہوتا تھا نا، نام باب فا باب ضاد، یہاں پہ اس کا ایک پورا نام ہوگا. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا ہوں جو پہلا باب ہم انشاءاللہ آج پڑھیں گے اس کا نام ہے باب افعال. کیا نام ہے جی؟ باب افعال. باب افعال. اب باب افعال جیسے ہی آپ سنیں گے، جیسے ہی باب افعال سنیں گے تو آپ کو فوراً جاننا چاہیے کہ باب افعال میں ماضی اور مضارع کا پہلے صیغے کا وزن کیا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو بتایا جائے گا اور پھر آپ کو اس کو یاد کر لینا ہے. صرف ماضی مضارع کا پہلے صیغے کا وزن یاد کریں گے. گردان کرنا ہمارے لیے الحمدللہ کوئی مشکل کام نہیں. ہم تو غیر صحیح کی گردان کر کے آ رہے ہیں، تو اب اس میں صحیح ہو یا غیر صحیح ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف پہلا صیغہ آپ کو یاد اس کا انشاءاللہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کو پہلا صیغہ میں بتاؤں گا، اس کا وزن بتاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا افعلا کے وزن پہ، اور مضارع کا ہوگا یفعلو کے وزن پہ. افعلا یفعلو، افعلا یفعلو.
بس آپ نے یاد کر لینا ہے کہ ماضی کا پہلا صیغہ افعلا کے وزن پہ آئے گا اور مضارع کا پہلا صیغہ یفعلو کے وزن پہ آئے گا. افعلا یفعلو. یہ ہو گیا ماضی اور مضارع. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اس کا مصدر بھی بتاتا جاؤں گا. مصدر کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے نیم آف ایکشن. کیا ہوتا ہے جی؟ نیم آف ایکشن. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم کہتے ہیں ایٹ کھانا، ایٹس ورب ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ایٹن پاسٹ ہے، ٹو ایٹ. صحیح ہے جی. اچھا اب ایٹ، ول ایٹ فیوچر، ایٹ یا ایٹس پریزنٹ، اور ایٹن پاسٹ یا ایٹ. صحیح ہے جی. اور پرفیکٹ جو ہے ایٹن. تو یہ فارم آف وربز ہے. لیکن نیم آف ایکشن کیا ہے جی؟ ٹو ایٹ. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا ایک بار. ٹھیک ہے جی. تو ٹو ایٹ جو ہے وہ نیم آف ایکشن ہے، وہ ورب نہیں ہوتا، وہ نیم آف ایکشن ناؤن ہوتا ہے ہمیشہ. تو ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع کا پہلا صیغہ جو ہم کرتے آئے، اب یہاں پہ ہم ایڈیشنل نیم آف ایکشن بھی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماضی کا پہلا صیغہ، مضارع آپ یہ اچھی طرح جانتے ہیں، یہ ہے مصدر. مصدر ہوتا ہے نیم آف ایکشن. اور نیم آف ایکشن آپ کو پتا ہے، جیسے ابھی ہم نے کہا ٹو ایٹ ورب نہیں ہے، ناؤن ہے. تو یہ ناؤن ہوتا ہے، یہ اسم ہوتا ہے کیونکہ یہ نیم آف ایکشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ نیم آف ایکشن ہے، یہ ایکشن نہیں ہے، یہ نیم آف ایکشن ہے. ٹھیک ہے جی. اسی لیے دیکھیں آپ کو اس پہ تنوین نظر آ رہی ہے، اور تنوین تو اسم کی علامت ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی پھر تین اعرابی حالتیں ہوں گی: رفع میں دو پیش، نصب میں دو زبر جیسے لکھیں، اور زیر میں دو زیر. عموماً مصدر نصب میں لکھا جاتا ہے، لیکن تینوں حالتوں میں سکتا ہے. رفع ہو تو دو پیش، زبر ہو تو نصب ہو تو دو زبر، اور جر ہو تو دو زیر. اچھا آپ بولیں جی آپ نے جب یہ پڑھا ہے ثلاثی مجرد، تو اس میں تو آپ نے مصدر نہیں بتایا، اس میں آپ نے نیم آف ایکشن نہیں بتایا، اب یہاں پہ آپ کیوں لا رہے ہیں نیم آف ایکشن؟ یہاں بھی بتاتے یا تو ہمیں کہ فتح یفتح کا مصدر کیا ہے. اگر وہاں نہیں بتایا تو پھر یہاں کیوں بتا رہے ہیں؟ سوال آ سکتا ہے نا جی. کہ آپ نے یہاں سے ماضی مضارع یاد کرا ہمیں، فتح یفتح، افعل یفعل. اچھا ضرب یضرب. اب آپ یہاں پہ مصدر کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ہاں جی، اس کا ریزن یہ ہے کہ آئیڈیلی تو ہمیں وہاں بھی مصدر کرنا چاہیے تھا، لیکن جو ثلاثی مجرد ہے نا، اس کے مصدر کا کوئی فکسڈ فارمولا نہیں ہے. ہر فعل کا مصدر الگ ہوتا ہے، اس کے کئی مصدر ہوتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ڈکشنری ہی دیکھنی پڑے گی. اس کا ہم ہر فعل کا، ایسا نہیں ہے کہ با فا کا کوئی فکس مصدر ہو، با فا سے جو بھی ہے اسی مصدر پہ آئے گا. نہیں، ایسا نہیں. تو اس کا کوئی فکس مصدر نہیں ہے. وہ ڈکشنری دیکھ کے اور آہستہ آہستہ اس فعل کے بارے میں مزید جان کے بہت ایڈوانس سٹیج پہ جا کے ہمیں اس کے مصدر پتہ چلتے ہیں. اس لیے ہم وہاں مصدر کو لائیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے کہا جی مصدر لائیں گے، کمپلیکیٹ ہوتی چلی جائے گی چیز. ڈکشنری دیکھنا سب کو ابھی کیسے ممکن ہے؟ پھر جی ایک فعل کے کئی مصدر، اس کے بعد میں کوئی فارمولا بھی نہیں، تو کمپلیکیٹ ہوگا. اس لیے ہم نے کہا جی ہم سے ماضی مضارع کی بات کریں گے. یہاں پہ ہم ماضی مضارع کی تو پوری گردان ہوگی، 14 صیغے جیسے وہاں سے وہاں کیے تھے. لیکن یہاں پہ مصدر ہم آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ مصدر بہت ہی آسان ہے اس کا نکالنا. اسٹینڈرڈ فارمولا ہے. کیا ہے یہ دیکھیے جی. اس باب کا نام کیا میں نے آپ کو بتایا؟ بتائیے جی. افعال. افعال بتایا نا؟ باب افعال. باب افعال. اور یہ دیکھیے یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ افعالن. افعال. اصل میں جو باب کا نام ہے وہی مصدر کا وزن ہے. سمجھ گئے؟ جو باب کا نام ہے وہی مصدر کا وزن ہے. اس لیے ہم نے آپ کو یہ انٹروڈیوس کرا دیا. بہت آسان ہے. جو باب کا نام ہوگا وہی نیم آف دا ایکشن اسی وزن پہ آئے گا. افعال ہے تو افعال ہی مصدر ہے. افعالن. صحیح ہو گیا جی. اس لیے یہاں پہ اس کو انٹروڈیوس کرا دیا کیونکہ بہت آسان ہے ثلاثی مزید فی میں. ٹھیک ہے جی. 8 کے 8 ابواب جو ہیں، جو باب کا نام ہوگا وہی اس کے مصدر کا وزن ہوگا. تو جب باب کا نام یاد ہو گیا تو مصدر کرنا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ ہی ہے. نیم آف ایکشن ہے، ناؤن ہے، اور یہ بھی استعمال ہوتا ہے کثرت کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی.
تو اس لیے جو ہے ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے تاکہ یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی چلی جائے. مصدر تو ان سب کا بھی ہے لیکن کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے. جیسے یہاں باپ کا نام وہی مصدر کا نام, یہاں پہ کوئی فکس پیٹرن نہیں ہے, ڈکشنری رجوع کرنی پڑتی ہے. اس لیے ہم اس کمپلیکیشن میں نہیں گئے ثلاثی مجرد میں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو جب آپ کو مزید فی کے ابواب پڑھائے جائیں گے 8, تو سب سے پہلی چیز باپ کے نام کے ساتھ ماضی مضارع کا پہلا صیغہ بتایا جائے گا. مصدر آپ خود بتا دیں گے کیونکہ وہ باپ کا نام ہی ہے. ٹھیک ہے جی. ماضی مضارع کے پہلے صیغے کا وزن آپ نے یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. دوسرا کام آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس پہلے صیغے میں ایڈیشنل حروف نکالنے پڑیں گے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ ہم نے کہا ثلاثی مجرد میں صرف حروف مادہ کے 3 حروف ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ فا عین لام ہمیں پتا ہے یہ حروف مادہ ہے, تو ایڈیشنل حروف کتنے ہیں ماضی میں؟ ایک ہے حمزہ. ایک ہے. ٹھیک ہے جی. حمزہ ہے اور وہ شروع میں آیا ہے. ٹھیک ہے جی. حمزہ ہے اور وہ شروع میں آیا, ایک ہی ایڈیشنل حرف ہے. ٹھیک ہے جی. 1 ایڈیشنل حرف ہے ماضی میں. اچھا جی, مضارع پہ نظر ڈالیے. یفعلو, اس میں فا عین لام حروف مادہ ہے یا کیا ہے علامت مضارع, ہم سب جانتے ہیں. تو ایڈیشنل حروف کتنے ہیں؟ نہیں ہے. ہاں, اس میں ایڈیشنل حروف نہیں ہے. لیکن ایک بات نوٹ کرنے والی ہے اہم, آپ بتائیے آپ میں سے اگر کوئی نوٹ کر سکے. علامت مضارع جو ہے, ذرا یہاں پہ دیکھیں, علامت مضارع یفتح یا یضرب ینصر یسمع یحسب یکرم. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پہ جو ہے وہ ہے یفعلو. کیا فرق ہے؟ دمہ ہے اس میں. دمہ ہے اس میں علامت مضارع پہ. ماشاءاللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اور ہمیں پتہ ہے دمہ ویسے تو مجہول میں آتا ہے, جب ہم مجہول بناتے ہیں ثلاثی مجرد کا تو یفعلو کے وزن پہ بناتے ہیں نا, تو دمہ تو مجہول میں آتا ہے. لیکن یہاں پہ باب افعال میں مضارع جو ہے اس پہ علامت مضارع پہ دمہ آیا ہے. یہ بات نوٹ کرنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال یہ چیزیں جب آپ نوٹ کر لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماضی مضارع کا پہلا صیغہ کیا ہے اور ایڈیشنل حروف کیا ہے ماضی مضارع میں. یہ نوٹ کرنا ہے, یہ آپ نے نوٹ کرتے جانا ہے. اچھا جی, تو 2 چیزیں ہو گئیں. جب آپ کو باپ کا نام بتا دیا جائے گا, آپ کو ماضی مضارع کا پہلا صیغہ بتایا جائے گا, آپ نے یاد کرنا ہے اس کو. دوسرا آپ نے دیکھنا ہے ماضی مضارع میں ایڈیشنل حروف کیا کیا آئے ہیں, وہ آپ نے دیکھنا ہے, نوٹ کرنا ہے اس کو. تیسری بات یہ ہے کہ جناب یہ جتنے بھی ابواب ہیں نا, یہ 8 ہوں یا ایون یہ 6 ہوں, ان سب کی کچھ کریکٹرسٹکس ہیں, اسپیشل صفات ہیں, خصوصیات ہیں ان کی. ٹھیک ہے جی. کہ جب فعل اس باب سے آتا ہے تو اس میں کوئی خاصیت ہوتی ہے, اگر فعل اس کے بعد والے باب سے آئے گا تو اس پہ کچھ خاصیت ہوگی. خصوصیات تو ان کی بھی ہیں. اور آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ ابواب کی خصوصیات پہ پوری کتابیں موجود ہیں جناب, کہ اس باب کی کیا خاصیت ہے اس پہ کتاب لکھ دی گئی. ٹھیک ہے جی. یعنی ان ابواب کی خصوصیات پہ کتابیں ہیں, اتنی ان کی خصوصیات ہیں. لیکن ہم نے ثلاثی مجرد جو تھے جب وہ پڑھے ان کی کوئی خاص خصوصیات نہیں پڑھی, کیونکہ وہاں پہ کوئی خاص ہمیں ضرورت نہیں پیش آئی. لیکن یہ جو 8 ابواب ہیں نا, ان کو جب ہم پڑھیں گے تو ویسے تو ایک باب کی کئی خاصیت ہے, کئی اسپیشل کئی اس میں کریکٹرسٹکس ہے. لیکن جو 1 یا 2 اہم ترین صفات ہیں نا ان ابواب کی, کریکٹرسٹکس ہیں, وہ میں آپ کو بتاتا چلوں گا, وہ آپ نوٹ کرتے جائیں. تو 3 چیزیں آپ نے ہر باب میں جو آپ کو پڑھایا جائے گا ثلاثی مزید فی کا, اس میں پڑھنی ہے. ماضی مضارع کا پہلا صیغہ, اس کو تو یاد کر لینا, پہلا صیغہ. ٹھیک ہے جی. پہلا صیغہ یاد ہو گیا تو گردان بہت آسان ہے انشاءاللہ. دوسرا کام آپ نے کرنا ہے, ایڈیشنل حرف جو آیا ہے ماضی مضارع میں اس کو نوٹ کرتے جانا. تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ایک خصوصیت یا 1 یا 2 جو بھی آپ کو بتائی جائے وہ ہر باب کی لکھتی جانی ہے. جناب سب کو پیٹرن سمجھ میں آ گیا کہ ہم لوگ مزید فی کو کس طرح لے کے چلیں گے, یا کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے جناب. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी जनाब। सर ये सलासी मुजल्लद में तो जो गेट का जो नाम है वो तो पहला जो माजी का जो वर्ड आ रहा है उसी पे आ रहा है ना, फतहा, दरबा, नसरा, समिया, हसीबा, और इसमें जी मस्दर जी। के बार साफ रखे हैं। असल में देखें, आपको अगर वो सुलासी मुजर्रद याद आए, थोड़ा सा हमने जब किया था तो हमने पहले ऐसे नहीं लेके चले थे, हमने सुलासी मुजर्रद को ऐसे नहीं लेके चले थे। हम लेके चले थे, 3 डाइज हमने बनाई थी, फ़अला यफ़अलु, सही है जी। फिर हमने कहा फ़अला यफ़अलु, जी फ़अला यफ़अलु, सही है। जी फिर वो बड़ा कॉम्प्लिकेट होता जा रहा था, तो हमने एक एक मादे को बेंचमार्क बना के उसको स्टैंडर्ड करके नाम दे दिया था, करेक्ट। जी सर। तो बस वो हमने उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ग्रामर वालों ने 6 अब्वाब बना दिए, ताकि वो कॉम्बिनेशन इन 6 के 6 में ही सिमट जाएं। ठीक हो गया जी। जी यहाँ पे जो है वो जो मजदर है वही बाब का नाम रख दिया गया, तो इससे बहुत आसानी हो गई। और ठीक हो जी गया जी। अच्छा, वहां पे ऐसा क्यों नहीं किया गया? वहां पे ऐसा किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि सुलासी मुजर्रद का जो मजदर है वो फिक्स फॉर्मूला ही नहीं है, सही है। तो उसमें तो फिर हजारों फेल हैं तो हजारों अब्वाब बन जाएंगे, हजारों तो नहीं बनेंगे लेकिन कई बने, वो सिमटेगा ही नहीं टॉपिक। ठीक है जी। तो इसलिए वहां पे मजदर की तरफ नहीं गई, क्योंकि मजदर का स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है यहाँ पे, इसलिए हमने पढ़ा भी नहीं। ठीक हो गया जी। वो मस्दर कैसे याद रखेंगे सर, वो डिक्शनरी के तौर से? वो डिक्शनरी ही बताएगी जी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इंशाल्लाह आपका जो है अरेबिक का वो वाइड होता जाएगा नॉलेज बेस, तो इंशाल्लाह वो आपको फिर याद होना शुरू हो जाएंगे। वो काफी अभी तादाद आपको में कुरान में सर? देखिए जी, हर फेल जो होता है ना उसका एक मजदर होता है, ठीक है जी। तो उसके मजदर जो है वो कम इस्तेमाल होते हैं, मजदर जो है कम इस्तेमाल होते हैं, इतने ज्यादा इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन हमें फेल का मजदर तो पता होना चाहिए कि वो किस मजदर, किस इस्म से आया, यानी नेम ऑफ एक्शन क्या है, समझ रहे हैं जी। जी सर। यस करेक्ट। ठीक है, जज़ाकल्लाह। और जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा जी, अब हमने शुरू किया है मजीदुन फी में पहला, और हमने उसको कहा, उसका नाम है बाबे इफ़आल। और बाबे इफ़आल मैंने आपको बताया कि जो भी आपको बाब पढ़ा जाएगा मजीदुन फी में, उसको सबसे पहले हमें देखना है कि उसका पहला पहला सीगा क्या है, माजी मुदारे का। तो बाबे इफ़आल का नाम सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए अफ़आला युफ़इलु, और मजदर फालन। इफ़आलन, इफ़आलन। ठीक है जी, इफ़आलन। दूसरा काम मैंने आपको बताया जी कि एडिशनल हुरूफ निकालते जाएं, ठीक है जी। तो ये पहला एडिशनल हर्फ आपको मिला माजी में, और मुदारे में कोई एडिशनल हर्फ नहीं मिला, लेकिन आपने नोट किया मुदारे की जो अलामत है वो मदमूम है, उस पर दम्मा है, उस पर पेश है। ठीक हो गया जी। तो 1 एडिशनल हर्फ आपको मिल गया। अच्छा जी, अब तीसरी चीज खुसूसियत रह गई है, लेकिन अभी हम उसको नहीं लाते। अभी पहले जरा हम एक मिसाल लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, मैं आपको अगर एक मादा, अब आपको पता है ये सुलासी मजीदुन फी है, तो हरफ मादा तो 3 हरफी होगा, ठीक है, नून, जा और लाम। ठीक है जी, नून, जा और लाम। अच्छा जी, नून, जा और लाम को अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसको सुलासी मुजर्रद में बाब दाद पे डाल दीजिए, बाब दाद पे, तो क्या बनेगा? जरा मादा बता दीजिए, ओ पहला पहला सीगा बता दीजिए इसका। नज़ला। नज़ला यंज़िलु। नज़ला यंज़िलु, माशाअल्लाह, यंज़िलु। नज़ला यंज़िलु। अच्छा जी, नज़ला यंज़िलु का मतलब है, नज़ला का मतलब है वो उतरा, ठीक है जी। यंज़िलु वो उतरता है या वो उतरेगा। ठीक है जी, नज़ला यंज़िलु। अच्छा जी, नज़ला यंज़िलु पे जरा गौर करें, वो उतरा, तो ये फेले लाजिम है या फेले मुताद्दी है? इसका मफूल हो सकता है? लाजिम है। लाजिम है, ठीक है जी। जैसे हम कहते हैं जलासा, वो बैठा, ठीक है जी। क़ामा, वो खड़ा हुआ, ठीक है जी। दखला, वो दाखिल हुआ। खरजा, वो निकला। नज़ला, वो उतरा, ठीक है जी। फेले लाजिम है, इसका मफूल नहीं आ सकता। मौजूद नहीं।
मजहूल भी नहीं बनेगा, इसका मफूल भी नहीं आ सकता, ठीक है जी। तो ये फेल लाजिम है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूं जी, ये जो नून जा और लाम का मादा है ना, नून जा और लाम का मादा, इसको आप बाब इफ़आल पे लेके आए। हाँ जी, अब आपको पहला अफ़अला युफ़इलु, ठीक है जी, अफ़अला युफ़इलु। अब आपको डाई पता है, ठीक है जी, मैं आपके सामने डाई लिख देता हूं, आप उस पर डाल दें अंजला युंजलु। हाँ जी, ठीक है जी, आपने कुछ नहीं करना, डाई आपके सामने लिखी है, मैंने डाई बना दिया आपको, आप मादे को डाल दें। हाँ जी, अंजला अंजला युंजलु। युनजिलु, ठीक हो गया जी, ऐसे ही बनेगा, जी अनजला युनजिलु, ठीक है, अनजला युनजिलु, माजी मुदारे हो गया। अच्छा जी, अनजला युनजिलु, जरा इसका इफ़आलन के वजन पे मजदर भी बना दें, इंजालन। इंजालन, ठीक है जी, इंजालन। अब देखिए जी, अनजला जो है उसका माना है उसने उतारा, उसने उतारा, उसने उतारा, वो उतारता है या उतारेगा, ठीक हो गया जी। और मजदर काम का नाम है, नेम ऑफ एक्शन उतारना, ठीक है जी, उसने उतारा। अब मुझे बताइए, जब आपने उसको बाब दौद पे डाला था, नजला वो उतरा, तो आपने कहा फेले लाजिम है। अब जब हमने उसको बाबे इफ़आल पे डाल दिया तो बन गया अनजला, तो इसका माना हो गया उसने उतारा। अब मुझे बताइए इस फेल में क्या चेंज आया इसको बाबे इफ़आल पे डालने से, आप बता सकते हैं? फेल मुतादी होगा। फेल मुतादी हो गया वो, माशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक, ठीक है जी, ये फेल मुतादी हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब बन गया। अब इसका मफूल आ सकता है, ठीक है जी, वो उतरा, यहाँ पे आप सवाल नहीं कर सकते थे क्या, ठीक है जी, वो उतरा फेल लाजिम है, उसने उतारा, आप यहाँ पे सवाल कर सकते हैं किस चीज को उतारा, क्या उतारा, इसका मफूल आ सकता है, ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। उसने उतारा, वो उतारता है या उतारेगा, और काम का नाम है उतारना, इंजालन, उतारना। तो अब मुझे बताइए बाबे इफ़आल की क्या खासियत है, आप खुद बता दीजिए, अभी आपने बताई है। फेल लाजिम से फेल मुतादी हो गई। मुतादी हो जाता है और उसके बाद मफूल आता है। करेक्ट, जो लाजिम फेले लाजिम है ना, जो सुलासी मुजर्रद में, उसको मुताद्दी बना देता है, ठीक है जी। तो बाबे इफ़आल फेले लाजिम को फेले मुताद्दी बना देता है, ठीक है जी। बाबे इफ़आल फेले लाजिम को फेले मुताद्दी बना देता है, यानी कोई मादा जो फेले लाजिम का हो, जब फेले लाजिम का मादा हो, उसको जब बाबे इफ़आल में डालेंगे तो वो लाजिम से मुताद्दी हो जाएगा, सही है जी। ये एक खासियत मैंने आपको बताई है, एक और इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में बताऊंगा, इसके अलावा भी इसकी कई खुसूसियात हैं, लेकिन अभी हम उन सब में इस स्टेज पे नहीं जाते, ठीक हो गया जी, बहुत आसान सी बात है। अच्छा जी, अनजला उसने उतारा, अब आपको माजी की गर्दान तो आती है ना, अगर नजला नजला नजरू नजलत आप कर सकते हैं, तो अनजला से क्यों नहीं कर सकते? बहुत आसान है, सुनिए जी, अनजला अनजला अनजलू अनजलत अनजलता अनजलना अनजलता अनजलतुमा अनजलतुम अनजलती अनजलतुमा अनजलतुन्ना अनजलतु अनजलना अनजलना हमने उतारा, इन्ना अनजलनाहु, ठीक है जी, इन्ना अनजलनाहु फी लैलतिल क़द्र, यकीनन हमने उतारा
اس کو لیلۃ القدر میں. اب دیکھیے جی انزلنا جو ہے وہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ماضی کا, اور کس باب سے ہے؟ افلا. باب افعال سے. ٹھیک ہے جی, باب افعال سے ہے. باب افعال سے آیا ہے انزلنا. ٹھیک ہے جی, اب متعدی کا ترجمہ ہوگا ہم نے اتارا. اب آگے مفعول آ رہا ہے. اگر ہم یہاں پہ لکھیں القرآن, حالت نصب میں مفعول آ گیا انزلنا القرآن, ہم نے اتارا قرآن. اب قرآن کی جگہ ضمیر لے آئیں وہ یا اس کو, تو نصب والی ضمیر آئے گی غائب کے لیے واحد مذکر ہو. انزلناہ, ہم نے اس کو اتارا. تو دیکھیں جی فعل باب افعال کا فائدہ کیا ہوا کہ فعل لازم فعل متعدی بن گیا اور اس کا مفعول آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, تو انزلنا فعل ماضی جمع متکلم. اچھا جی, ینزلو مضارع, تو جب ینزلو سے گردان کر سکتے ہیں تو ینزلو سے کیا مسئلہ ہے؟ کر دیجئے جی. ینزلو, ینزلانی, ینزلونا. صحیح ہے جی. تنزلو, تنزلانی, ینزلنا. تنزلو, تنزلانی, تنزلونا, تنزلینا, تنزلانی, تنزلنا. انزلو, منزلو. مضارع کی گردان بھی ہوگی. ایک سوال ہے اس گردان کا میں, تو وہی فارمیٹ ہے جی. اس میں پہلا چوتھا وہ نہیں کریں گے جو اگر جو ہے ظاہر ہوا ہے تو بالکل کریں گے, بالکل کریں گے, القرآن. بالکل کریں گے. لیکن آپ مجھے بتائیے اس کا فاعل کون ہے؟ انزلنا کا فاعل کون ہے؟ اللہ. ہاں جی, اللہ سبحانہ وتعالی. آپ مجھے بتائیے ظاہر ہے یا ضمیر ہے؟ ضمیر. ضمیر ہے, تو پھر صیغے میں جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اور کون سی ضمیر ہے؟ نحنو کی ضمیر ہے جو اس کے اندر موجود ہے. ایسا ہی ہے, بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیں, اگر فاعل ظاہر ہوتا تو پھر پہلا صیغہ آتا انزل اللہ القرآن. ٹھیک ہو گیا, اللہ نے قرآن اتارا. صحیح. اچھا مجھے بتائیے, اچھا ہم نے پڑھا تھا یہ جملہ فعلیہ ہو گیا. ٹھیک ہے جی, انزلنا القرآن. مجھے بتائیے آپ کو یاد ہے ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جملہ فعلیہ کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ انا اگر انا نہیں لگاتے ہیں, فائل کو پہلے لیں. فائل کو نکالتے ہیں اور اس کو مبتدا بنا دیتے ہیں. تو اس میں فائل کیا ہے؟ نحنو. نحنو. تو نحنو کو آپ نے نکالا اور فائل کو پہلے رکھ دیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, نحنو انزلنا القرآن, ہم نے اتارا قرآن. اچھا جی, اب آپ کو پتا ہے کہ جملہ اسمیہ میں اگر زور لانا ہو تو کیا لگاتے ہیں؟ لام تاکید. انا لگا دیتے ہیں. تو انا لگا دیجئے. انا پلس نحنو کیا ہوتا ہے؟ اننا. نہیں, ہاں اننا بھی ہو سکتا ہے لیکن انا. ٹھیک ہے جی, دونوں ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر انا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, انا. ٹھیک ہو گیا جی. تو انا جو ہے وہ اس میں تاکید ہے, مبتدا نحنو ہے, انزلنا القرآن یا انزلناہ جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو گیا پورا, فعل فاعل مفعول, اور وہ پورا خبر بن جائے گا انا کی جملہ فعلیہ ہو کر. ٹھیک ہو گیا جناب. تو ہمارا وہ ٹاپک بھی ریوائز ہو گیا. اچھا جی, تو جناب یہ ہے آپ کے پاس طریقہ مزید فی کو پڑھنے کا. جناب اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. باب افعال پہلا باب ہے تو ہم لوگ سلو چل رہے ہیں تاکہ ہم لوگ پیٹرن کو سمجھ لیں مزید فی کے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟
باب کا نام ماضی مضارع کا پہلا پہلا صیغہ یاد کر لینا ہے. ٹھیک ہے جی. باب افعال آپ کو بولا جائے تو آپ کے ذہن میں فوراً آنا چاہیے افعل یفعل افعل یفعل افعل یفعل. تو ایسے صرف 8 یاد کرنے ہوں گے. جیسے اگلا ہوگا تفعیل تو اس کا جو بتایا جائے گا آپ کو. نام ماضی مضارع کا پہلا صیغہ. ایک چھوٹا سا پیپر بنا لیں, اس کو لکھ لیں اپنے پاس, یاد کر لیں اس کو. ٹھیک ہو گیا جی. پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ایڈیشنل حرف کیا کیا ہیں. اچھا جی, ایڈیشنل حرف پتہ چل گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد پہلا پہلا صیغہ آپ بنا لیں گے, اور پھر اس کے بعد تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے گردان کرنا. ایسا ہی ہے نا جی. گردان تو اگر پہلا پہلا صیغہ ماضی مضارع کا پتہ چل جائے تو پھر گردان تو بہت ہی آسان ہو جاتی ہے. جی جناب, کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اچھا جی, تو ہمیں پتہ چلا کہ باب افعال کی خاصیت یہ ہے کہ وہ فعل لازم اگر ہو تو اس کو متعدی کر دیتا ہے اور پھر مفعول آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, ایک مادہ ہے را سین اور لام. ہاں جی, اس کو باب افعال کے ذرا باب افعال کے وزن پر ڈال دیجئے. کیا بنے گا پہلا پہلا صیغہ؟ ارسلہ. ارسلہ, اس نے بھیجا. یرسلو. یرسلو, وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. هو الذی ارسل, وہی ہے وہ جس نے بھیجا. ٹھیک ہے جی, جس نے بھیجا. رسولہ, اپنے رسول کو, مفعول مرکب اضافی کی صورت میں رسولہ. بالہدا, ہدایت کے ساتھ. ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ. لیظہرہ, تاکہ وہ ظاہر کر دے اس دین کو. علی الدین کلی, ہر قسم کے دین پر, یعنی ہر دین پر. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے کافروں کو, مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. ارسلہ, ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی, اب آپ گردان کرنا چاہتے ہیں. ارسلہ, ارسلہ, ارسلو, ارسلت, ارسلتا, ارسلنا, ارسلتا, ارسلتما, ارسلتم, ارسلتی, ارسلتما, ارسلتنا, ارسلتو, ارسلنا, ارسلنا, ہم نے بھیجا. یرسلو, وہ بھیجتا ہے, وہ بھیجے گا. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, یرسلو سے کون گردان کرے گا؟ اس مضارع کی بھی ایک گردان کر دیجیے جی, باب افعال سے, یرسلو سے. یرسلو یرسلان ہے. یس. بسم اللہ. یرسلو یرسلان ہے. یرسلونا. ترسلو ترسلان ترسلان ہے. یرسلنا. ترسلو ترسلان ہے. ترسلونا ترسلینا ترسلان ہے. ترسلنا. ارسلو نرسلو. ارسلو نرسلو, ماشاء اللہ. سر ایک سوال تھا سر. جی جی, پوچھ لیجیے. یہ جو سر مزید فی جو ابھی آپ نے یہ بتایا, یہ باب افعال اور جو بھی ہے, یہ سارے یہ ثلاثی مجرد سے ہی کنورٹ ہو کے بنتے ہیں یا ان کا اپنا بھی کچھ ڈائریکٹ بھی ہے؟ جیسے نزلہ سے انزلہ آپ نے بتایا, تو وہ ثلاثی مجرد سے ہی سارے آئیں گے؟ نہیں, ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے. بہت سارے فعل ایسے ہیں جو ثلاثی مجرد میں بھی آتے ہیں, مزید الفی میں بھی آتے ہیں, اور مزید الفی کے کئی ابواب میں آتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں گے, ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے تو وہی مادے ہوں گے. جیسے نزلہ جو ہے نا, ابھی آپ نے پہلے باب میں پڑھا ہے, افعال میں ثلاثی میں بھی ہے اور دوسرے مزید الفی میں بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی. بہت سارے فعل ایسے ہیں جو صرف ثلاثی میں آتے ہیں, بہت سارے فعل ایسے ہیں جو صرف مزید الفی میں آتے ہیں, ثلاثی میں نہیں آتے. کچھ ہے. ٹھیک ہے جی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہیں سے آئے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. آپ کو آگے بتا دیا جائے گا کہ یہ جو مادہ ہے اس کو آپ کو کس باب میں لانا ہے. 6 میں لانا ہے, یعنی فا, ضاد, نون, سین, ہا, کاف میں لانا ہے, یا باب افعال میں لانا ہے, یا تفعیل میں لانا ہے, یا مفعلہ میں لانا ہے, جو آگے آئیں گے. کلیئر ہے جی؟ ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ. صحیح جی. امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر ومن یرسل الریاح
اور کون ہے جو بھیجتا ہے، یرسلو کون بھیجتا ہے، الریاح ہواؤں کو، بشرم بین یدی رحمتی. ٹھیک ہے جی. تو یرسلو بھیجنا، وہ بھیجتا ہے یا وہ بھیجے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. خا را اور جیم، خا را اور جیم آپ نے پڑھا تھا بام نون سے، خراجا یا خروجو. ٹھیک ہے جی. خراجا یا خروجو جب ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا آپ نے باب نون سے پڑھا تھا، اور فعل لازم ہے، وہ نکلا، وہ نکلے گا یا وہ نکلتا ہے. صحیح ہے جی. اب دیکھیے جب آپ اسی مادے کو افعال میں لے آئیں گے تو کیا بن جائے گا، بتائیے جی. اخرجا اخرجا یخرجو یخرجو، اخرجا یخرجو، اخرجا وہ نکالتا ہے، یخرجو وہ نکالے گا یا وہ اخرجا اس نے نکالا ماضی، یخرجو وہ نکالتا ہے وہ نکالے گا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. ٹھیک ہے جی. یخرجو صحیح جی. وَمَن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ کو زندہ سے. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. ٹھیک ہے جی. تو خراجہ سے اخراجہ یخرجو، اب اس سے گردان کرنا چاہتے ہیں باب افعال پہ بالکل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. اچھا ابھی ہم نے جو پچھلا ٹاپک پڑھا ہے، کیا اس ٹاپک کو بھی اس کے ساتھ مرج کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یعنی یہ تو صحیح فعل کے مادے ہیں نا سارے، کیا غیر صحیح فعل کا مادہ بھی مزید فی میں آ سکتا ہے؟ کیوں نہیں آ سکتا؟ لے کے آئیے. حمزہ میم نون. ہاں جی. کون سا غیر صحیح فعل ہے یہ؟ محموز ہے. محموز ہے. حمزہ آ رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے جی. محموز ہے. اچھا میں اگر آپ کو کہوں اس کو افعال کی ڈائی پہ لے آئیں تو کیا بنے گا، ذرا بتا دیجئے. افعال پہ کیا بنے گا؟ آمنا. آمنا جھٹکے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. حمزہ ایک ایڈیشنل والا اور ایک مادے کا. آمنا. ہاں جی. یؤمن. یؤمنو. ہاں جی. پہلا صیغہ بنا آمنا. ذرا مجھے بتا دیجئے آمنا جو ہے اس میں تبدیلی آئے گی کیا محموز کی؟ جی سر. کس وجہ سے؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا محموز کی تبدیلی کنڈیشن بیسڈ ہے، اور کنڈیشن کیا ہے؟ دو حمزے اکٹھے ہو جائیں، پہلا حرکت والا دوسرا ساکن. کیا دو حمزے اکٹھے ہو گئے؟ جی سر. کیا پہلے پہ حرکت ہے، کیا دوسرا ساکن ہے؟ جی سر. کیا تبدیلی کرتے ہیں؟ دوسرے حمزہ کو بدل دیتے ہیں. کس میں؟ کھڑا ہوں. پہلے حمزہ ہاں جی. حمزہ پر جو پہلا حمزہ ہے اس کی حرکت کے دوست حرف میں، تو زبر ہے، تو زبر ہے تو کس میں بدلے گا یہ حمزہ؟ الف میں. الف. الف میں. ٹھیک ہو گیا جی. اور الف میں اس کا مطلب یہ الف مدہ ہو گیا، اور الف مدہ جو ہے اس کو لکھنے کا طریقہ ایک اور کیا ہے؟ کھڑا دو. کھڑا زبر لگا دیا. آمنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے دیکھا کہ مزید فی میں پہلے ہی صیغے میں تبدیلی آ گئی، جبکہ ثلاثی مجرد میں ہم نے پڑھا تھا صرف 13ویں صیغے میں جا کے تبدیلی آ رہی تھی، وہ بھی مضارع میں، ماضی میں تو کوئی چینج ہی نہیں آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. لیکن ہم نے دیکھا یہاں پہ پہلے ہی صیغہ تبدیل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جو محموز ہے اس کی تبدیلی کنڈیشن بیسڈ ہے. جب بھی کنڈیشن مل جائے آپ کو، دو حمزہ جمع ہو جائے، پہلا حرکت والا دوسرا ساکن، چینج آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. آمنا وہ ایمان لایا. آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا صحیح ہے جی. اس کے بعد آمنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آمنتا آمنتما آمنتم.
تم سب ایمان لائے. آمنتی آمنتما آمنتن آمنتو میں ایمان لایا. آمنت باللہ ورسلی آمنا ہم سب ایمان لائے. سیدی وقولو آمنا. آمنا پورے 14 کے 14 صیغے چینج ہوئے محموز کی تبدیلی کے ساتھ ماضی کے. ٹھیک ہے جی, کیونکہ کنڈیشن بیس تبدیلی ہے. یؤمنو کوئی چینج ہوگا؟ نہیں ہوگا, 2 حمزے جمع نہیں ہوا, ایسے ہی چلے گا. یؤمنو یؤمنان یؤمنون. ٹھیک ہے جی, اب یہ دیکھیں کتنی کثرت کے ساتھ یہ الفاظ آتے ہیں. یؤمنون وہ سب ایمان لائے. ٹھیک ہے جی. تؤمنو تؤمنانی یؤمننا. صحیح ہے جی. اسی طرح تؤمنو تؤمنانی تؤمنون تم سب ایمان لائے. تؤمنون تؤمنینا تؤمنانی. صحیح جی. تؤمننا. اب پھر اؤمنو ہو گیا, چینج ہوگا کیا بن جائے گا؟ اؤمنو پہلے حمزہ پہ پیش ہے, دوسرے حمزے کو کس سے چینج کریں گے؟ واو سے. تو اومنو اومنو. ٹھیک ہو گیا جی. اومنو میں ایمان لایا, اور نؤمنو ہم ایمان لائے. اب دیکھیں نؤمنو کتنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی. تو دیکھیے جی ہمارے مزید فی ابواب جو ہیں اس میں غیر صحیح افعال بھی آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہو گیا جی. اس کی تبدیلی اب ہمیں آ چکی ہے, تو اب ہمیں کوئی جو ہے وہ دقت پیش نہیں آتی. کوئی بھی مادہ ہے ہم اس کو کر سکتے ہیں الحمدللہ. اچھا جی, ایک اور غیر صحیح کا مادہ لے لیتے ہیں. ہا با با. سید جس کو باب افعال پہ ڈال دیا افعلا یفعلوا پہ, تو کیا ڈالے گا جی؟ کیا بنے گا؟ احبابا. احبابا. احبابا یحببو. یحببو. ہاں جی, یہ صحیح مادہ ہے غیر صحیح مادہ ہے؟ غیر صحیح. کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ محموز ناقص اجود. کیوں اجوف؟ اس میں کون سا حرف علت ہے؟ نہیں اجوف نہیں, ناقص ہے. ناقص بھی حرف علت والا ہوتا ہے. تکرار ہے اس میں, تکرار ہے. ٹھیک ہے جی. اور تکرار کس میں ہوتی ہے؟ مضاعف میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, محموز ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ, تکرار والا مضاعف ہوتا ہے, اور حرف علت والا معتل ہوتا ہے. اگر حرف علت فا کلمے میں ہو تو مثال, حرف علت عین کلمے میں ہو تو اجوف, حرف علت لام کلمے میں ہو تو ناقص. ٹھیک ہے جی. یہ ٹاپک ایسا ہے جناب, ہے بہت آسان, لیکن اگر آپ اس کو ریوائز نہیں کریں گے تو یہ ذہن سے جلدی نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, ناقص ہے, یہ کیا ہے؟ مضاعف ہے. اچھا, مضاعف اگر یہ ہے تو اس میں کیا ریپیٹیشن ہے تبدیلی ہوگی. کنڈیشن کیا ریپیٹڈ حروف جو ہے اس میں پہلے پہ حرکت, کیا دوسرے والا جو ہے اس پہ حرکت ہے تو تبدیلی ہوگی. کیا ہے دوسرے پہ حرکت؟ یس. تبدیلی کیا ہوتی ہے؟ مرج کر دیتے ہیں. مرج کرنے کے لیے آئیڈیل سچویشن ہے, دوسرا تو متحرک ہے, یہ پہلا ساکن چاہیے. ساکن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ پہلی ٹیکنیک, حرکت کو ٹرانسفر ہو گئی حرکت. اب آئیڈیل سچویشن بن گئی. دونوں کو مرج کر کے لکھ دیں, بالکل لکھ دیجئے. حرکت کون سی لگائیں گے؟ جو دوسرا والا حرف علت, جو دوسرے والا ریپیٹڈ حرف ہے اس کی حرکت لگا دیں گے. احبا. یہاں پہ تبدیلی ہوگی, بالکل ہوگی, دوسرے والے ریپیٹڈ حرف پہ حرکت ہے. پہلا والا ساکن چاہیے, کیا ساکن ہے؟ نہیں. کیا کریں؟ حرکت کو ٹرانسفر کر دیں زیر. ساکن ہو گیا, یس ہو گیا. کیا اب ادغام ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. کیا کریں؟ دونوں حرف علت کو ملا کے لکھ دیں, تجدید لگائیں. حرکت کیا آئے گی؟ تو دوسرے پہ ہے. یحبو. احبا یحبو. ٹھیک ہو گیا جی. احبا یحبو. چاہنا, پسند کرنا, محبت کرنا. کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون وراءکم یوما ثقیلا. ہرگز نہیں, بلکہ تم سب محبت کرتے ہو اس دنیا سے, عجلت والی جو چیز ہے نا, جلدی والی, اس سے. وتذرون, اور چھوڑ دیتے ہو, وراءکم, اپنی پیٹھ کے پیچھے, یوما ثقیلا,
وہ دن جو بہت بھاری ہے، جو بہت بھاری دن ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو دیکھیں مضاف کی مثال بھی آ گئی. ٹھیک ہے، یہ غیر صحیح مثال، یہ غیر صحیح فعل ہے محموز، یہ مضاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کو بھی آپ نے افعال پہ ڈالا ہے. اسی طرح ناقص کی مثال بھی آ سکتی ہے، اجوف کی بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ باب افعال کو اپنی آنے والی کلاس میں تھوڑا سا ٹچ کریں گے تاکہ ریوائز ہو جائے اور پھر آگے چلیں گے. تو جناب اگر کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے. بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آج کی کلاس بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اگلی آنے والی جو چند کلاسز ہیں وہ پوری اسی پیٹرن پہ چلیں گی جی، پوری اسی پیٹرن پہ چلیں گی. آپ کو مزید الفی کے باب کا نام بتایا جائے گا، ماضی مضارع کا پہلا صیغہ بتایا جائے گا، اور پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے گردان کرنا اور مثالیں. اور آپ دیکھیں گے جناب کہ یہ جو مزید الفی ابواب ہیں ان میں بڑی خوبصورتی ہے جی، کیونکہ ان میں خاص خصوصیت اور ایک خاص اس کی کریکٹرسٹک ہے جو پائی جاتی ہے ہر باب کی. اس سے جب آپ اس کو جان کے جب آپ ترجمہ کریں گے نا تو پھر آپ کو جو لطف آئے گا ترجمے کا وہ الگ ہے، اور پھر آپ کو مفہوم بھی صحیح سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ دیکھیں فعل لازم سے جب متعدی ہو جاتا ہے تو اس کا پورا معنی چینج ہو جاتا ہے. اگر فعل لازم کا کسی نے ترجمہ وہ اپنے ذہن میں لائے تو معنی ہی نہیں بنے گا اس کے ذہن میں. ٹھیک ہے جی. جب تک اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ تو باب افعال سے آیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو پہچاننا بھی کہ باب افعال کا وزن پہچان لیا ہے تو اب آپ فعل پہچان سکتے ہیں کہ باب افعال پہ. ورنہ جب ہم نے کلاس شروع کی تو انزلنا جب ہم نے فعل کا پوچھا تو ساتھی سمجھنے لگے مضارع ہے کیونکہ شروع میں حمزہ کیسے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اور جناب اس کا استعمال بھی کثرت کے ساتھ ہے. باب افعال کا استعمال قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ہے. جب تک ہمیں یہ ابواب پتہ نہیں چلیں گے ہمیں کمپلیٹ گرپ جو ہے وہ ترجمے پہ اور گرامر پہ نہیں آ سکے گی. تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. سب ساتھیوں نے اس کا پیٹرن سمجھنا. پیٹرن بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. کوئی نئی چیز ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے، وہی گردانے ہیں. بس آپ کو باب کا نام اور ماضی مضارع کا پہلا صیغہ کرتے جانا ہے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ آگے چلتی جائے. اور پہلا صیغہ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے، آپ اس کو یاد کریں اور اپلائی کریں. صرف جو آپ کے سامنے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے اس پہ نئی چیز صرف ماضی مضارع کا پہلا وزن ہے افعال کا بس. باقی تو آپ کی جو نالج ہے اس کی اپلیکیشن ہے. ماضی مضارع کی گردان، فعل، فاعل، مفعول، غیر صحیح افعال کے قوانین. ٹھیک ہے جی. وہ سب آپ کی پریویس نالج ہے. تو یہ بس نئی چیز جو آپ نے سیکھنی ہے وہ صرف ماضی مضارع کا پہلا صیغہ جو مزید فی ابواب میں آتا جائے گا. جناب کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے آج کی کلاس سے ریلیٹڈ تو پوچھ لیجئے. بہت اہم کلاس ہے. جی سر. سر ماضی کا انگلش میں فرسٹ ابھی جو ایگزامپلس ہے اس کا انگلش میں خالی ماضی کا میننگ کیا ہے سر؟ روٹ ورڈ نہیں سر، وہ ارسلہ بولے تو اس کا میننگ ٹو سینڈ دا میسج. اس سے ہی بنا ہے نا رسول، میسنجر. جی سر. اور پریویس ہوم ورک میں اوکے. اور ساتھ ہی پوچھ رہے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر یہ جو میننگ کے اعتبار سے کیسے ہوا؟ مطلب اس نے بھیجا، اس نے اتارا، تو کیسے اس نے لگائیں گے یا میننگ کیسے اعتبار سے؟ ہاں جی، کیونکہ دیکھیں اب جو عربک ہے اس میں خوبصورتی دیکھیں. میں ابھی ہم لوگ مزید الفی اور پڑھ لیں پھر انشاءاللہ آپ کو مزید جو ہے نا خوبصورتی وہ پتہ چلے گی. اچھا جی، ہم لوگ جو ہے نا میں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ کلاس میں مزید ایکسپلین کروں گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.